کیا یو اے ای ٹوٹ رہا ہے؟ کیا شارجہ نے یو اے ای سے الگ ہونے کا کہہ دیا ہے؟ دبئی میں پاکستانیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا انہیں نکالا جا رہا ہے؟ کیا جنہیں نکالا جا رہا ہے سب کا ایک ہی فرقے سے تعلق ہے؟ یہ سب ہو کس کے کہنے پر رہا ہے؟ یو اے ای کا انڈین کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ یو اے ای کے کتنے ہوٹلز بند ہو چکے ہیں؟ اندر کی کہانی ہے کیا؟ یہ سب آپ کو سمجھاؤں گا آج کے ولاگ میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹوڈے۔ یہ تھنک کا مین چینل نہیں ہے، ہم اس پر آپ کے لیے روزانہ ایک ولاگ کرتے ہیں۔ ڈاکیومنٹری کا چینل الگ ہے، اس کا اسٹائل الگ ہے، وہاں پر ہم ہفتے میں 2 سے 3 ڈاکیومنٹری پبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین طریقے سے، جس کا ایگزیکیوشن بہت ہی فینٹاسٹک ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ تھنک پاکستان کا فاسٹسٹ گروئنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جس نے تھنک بھی بنایا، تھنک پوڈ کاسٹ بھی بنایا، تھنک ٹوڈے بھی بنایا، اور تھنک کڈس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور مختلف چینلز پر ہم مزید کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا جو چینل ہے اس پر میں ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، اسے بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس نئی سیریز سے آپ نئی سیریز کو دیکھ سکیں۔ وہ بالخصوص کراچی والوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ دراصل یو اے ای 7 اماراتوں کا اتحاد ہے: ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین، راس الخیمہ، فجیرہ۔ لیکن ابھی شور مچ رہا ہے کہ شارجہ الگ ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جاننے سے پہلے جانتے ہیں کہ ان دونوں کے حکمرانوں کی سوچ ہے کیا۔ شارجہ کے حاکم ہیں شیخ سلطان بن محمد القاسمی، جن کی سوچ اسلام کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے شارجہ میں شراب بند کر رکھی ہے، غیر شادی شدہ جوڑوں کا ساتھ گھومنا ممنوع ہے، لباس کون سا پہننا ہے اس کے معاملات بھی بڑے ہی سخت ہیں، فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ شیخہ جواہر نے اسرائیلی نصاب کو مسترد کیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ سلطان نے فلسطینی طلبہ کی مدد کا عہد بھی کیا۔ یو اے ای کی وحدت کے حامی بھی ہیں وہ، لیکن اپنی اسلامی شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ بلکہ 2021 میں جب یو اے ای نے اسرائیل سے تعلیمی تعاون شروع کیا تو شارجہ کے حاکم کی اہلیہ شیخہ جواہر القاسمی نے ٹویٹ میں اسرائیلی نصاب پر کھل کر تنقید کی تھی۔ یہ بات یاد رہے، یہ شاہی خاندان کی طرف سے ایک بہت غیر معمولی بیان تھا۔ اور دوسری طرف ہے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد۔ سیاسی سائنسدان کرسٹوفر ڈیوڈسن نے لکھا ہے کہ ایم بی زیڈ یعنی کہ محمد بن زائد کا دور آمریت کی تیز اور واضح شدت کا دور ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مضبوط آمرانہ نظام ہی یو اے ای کے لیے بہترین ہے۔ معاشرے یعنی سوسائٹی کو مذہبی قدامت پسندی سے آزاد اور سرمایہ دارانہ ڈھانچے میں مضبوط کرنا، گلوبلائزیشن کا حامی، دبئی کو عالمی تجارتی مرکز بنانا چاہتا ہے۔ محمد بن زائد صاحب سیاحت، ٹیکنالوجی، مالیات، اسرائیل کے ساتھ تعلقات، ابراہیمی معاہدے کے معمار بھی وہی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور تجارتی تعاون جو انہوں نے شروع کر رکھا ہے، مسلم برادرہڈ کو سخت مخالف ہیں وہ اس کے۔ قطر کا محاصرہ کروایا تھا، ٹرمپ کو ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے پر زور دے چکے ہیں وہ۔ بھارت کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں، مودی کو آرڈر آف زائد بھی دیا ہے انہوں نے۔ ابوظہبی میں ہندو مندر بھی بنوایا۔ مطلب صاف ہے، یعنی دونوں کی سوچوں میں واضح فرق ہے، یو اے ای کے صدر محمد بن زائد اور شارجہ کے امیر شیخ سلطان۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں کہ کیا واقعی یو اے ای ٹوٹ رہا ہے، ذرا دیکھتے ہیں کہ دبئی میں کیا چل رہا ہے۔ جنگ سے پہلے تک تو موجیں ہی موجیں تھیں، لیکن مارچ سے دبئی کے ہوٹلز میں مشغولیت جو افراتفری تھی 71.4% سے کم ہو کر 36.2% تک آ گئی ہے، یعنی آدھے سے زیادہ کمرے ہوٹلز کے خالی پڑے ہیں۔ کم از کم 7 بڑے ہوٹلز کے تقریباً 2000 کمرے بند ہیں۔ ارمانی ہوٹل دبئی یہ 1 اپریل سے بند پڑا ہے۔ اس کے علاوہ جے ڈبلیو میریٹ وہ بند پڑا ہے۔ اس کے علاوہ پارک ہائٹ دبئی 1 مئی کو بند ہوا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ سے پہلی 6 ماہی میں پچھلے سال کے مقابلے میں 2.5 ملین مسافر کم گزرے ہیں۔ 70,000 سے زیادہ غیر ملکی مزدور بے روزگار ہو گئے۔ ہوٹل سیکٹر میں 2,40,000 غیر ملکی ملازمین میں سے بڑی تعداد گھر بھیجی گئی ہے۔ یہ وہی دبئی ہے جس نے 2025 میں ریکارڈ 19.5 ملین سیاحوں کا استقبال کیا تھا، یعنی کہ جو گھومنے پھرنے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دبئی اور شارجہ میں فرق کیا ہے؟ شراب دبئی میں کھلے عام ملتی ہے،
ہوٹلز میں، ریسٹورانٹ میں، دکانوں میں شارجہ میں شراب مکمل طور پر بند ہے، بین۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دبئی اور ابو ظہبی نے ابراہیمی معاہدے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے، تجارت بڑھائی، دفاعی تعاون کیا۔ شارجہ کے حاکم شیخ سلطان نے فلسطینی یونیورسٹی کے نمائندے سے ملاقات کی، فلسطینی طلباء کی مدد کی، عہد کیا۔ یہ فرق ہے، وہ ایک طرف اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، وہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے شیخ سلطان نے ہر ضرورت مند فلسطینی تعلیمی ادارے کی حمایت کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ شارجہ کی شاہی خاندان کی رکن شیخہ جواہر القاسمی نے اسرائیل تعلیمی معاہدے پر معاہدے کو کھل کر مسترد کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا فرق ہے، دبئی میں بھارتی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ ابو ظہبی میں ہندو مندر بنا، بھارت کو آرڈر آف زائد ملا، جو میں آپ کو بھی بتا بھی چکا ہوں، یعنی UAE کا سب سے بڑا اعزاز جو کہ آرڈر آف زائد ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے سروے کے مطابق 2/3 یعنی 66% اماراتی ابراہیمی معاہدے کو پسند نہیں کرتے حالانکہ، اور شارجہ کی قیادت اسی جذبے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک طرف دبئی ہے، گلوبلائزیشن، اسرائیل، بھارت، شراب، ننگا پن، دوسری طرف شارجہ ہے، اسلامی اقدار، فلسطین، مسلم اتحاد کی بات ہے۔ یہ اختلاف ہے ان دونوں ایک ہی یونائٹڈ عرب اماراتس کی دو الگ الگ شہروں کا۔ خبریں جو وائرل ہیں سوشل میڈیا پر وہ کیا ہیں؟ ایکس یعنی ٹویٹر پر ہزاروں پوسٹیں ابھی تک لگ چکی ہیں کہ شارجہ الگ ہونے والا ہے، جمہوریہ شارجہ بنے گا، سعودی عرب اور پاکستان نے ان کی حمایت بھی کر دی ہے، یہ خبریں ہیں، لیکن جو اس کی تصدیق ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جعلی نقشے پھیلائے جا رہے ہیں جن میں شارجہ کو بڑا دکھایا گیا ہے، جعلی بیانات دیے گئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ یہ چیکنگ نیٹ ورک ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے کہ شارجہ کے حاکم شیخ سلطان نے خود اپریل 2026 میں کہا کہ وہ UAE کے ساتھ ہیں، ملک کی وحدت ناقابل تقسیم ہے، یعنی کہ الگ نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے لوگوں سے افواہوں پر یقین نہ کرنے کی گزارش بھی کی ہے۔ پریڈکشن مارکیٹ پر شارجہ کی علیحدگی کا امکان صرف 1.4% ہے۔ UAE کا آئین واضح کہتا ہے کہ کوئی امارت الگ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو یہ جو سٹی ہیں ان کو کوئی امارت الگ نہیں ہو سکتا۔ آئینی طور پر یہ ناممکن ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ افواہیں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں یا واقعی یہ اندر سے جو ہے وہ اس بنیاد پر جو میں نے آپ کو شروع سے ابھی تک بتایا اس بنیاد پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ دونوں کے نظریات الگ ہیں۔ لیکن ایران جنگ کے بعد UAE کو کمزور دکھانے کے لیے بہت سارے لوگ سرگرم عمل ضرور ہیں، لیکن ایک بات دوسری یہ بھی ہے کہ UAE اندر سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ وہ کیسے جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ UAE نے جو ڈس انفارمیشن ہے یا جو لوگ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں ان کو خبردار کیا ہے، اور جھوٹی افواہیں پھیلانے پر 1 لاکھ درہم اور قید کی سزا بھی مقرر کر دی ہے۔ یعنی کہ شارجہ الگ نہیں ہو رہا، یہ UAE کی طرف سے اور شارجہ کی طرف سے بھی ایک واضح پیغام آ چکا ہے، مگر اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اور اچانک کھل کر کیا سامنے آئے گی یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اختلافات حقیقی ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ دبئی اور شارجہ کی سوچیں UAE اور شارجہ کی بالکل الگ ہیں، اور یہ فرق آنے والے سالوں میں مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دوسری ایک اور اہم بات جو کہ آپ کے لیے جاننا اہم ہے کہ دبئی کے ہوٹل سیکٹر میں 2,40,000 غیر ملکی ملازمین ہیں، جن میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے، اور یہ ملازمت گئی تو لازم بات ہے ان کا گھر، کھانا، صحت بیمہ سب گیا۔ پاکستانیوں کو UAE سے سالانہ $600 ملین سے زیادہ صرف دبئی سے آتے ہیں۔ یہ کم ہو رہے ہیں اس کی تعداد ریمیٹنس کی، لیکن ایک اچھی خبر جو یہ ہے کہ جنگ بندی کے بعد نئی بکنگ آنے لگی ہیں، ایئر لائنز کے راستے بحال ہو رہے ہیں، مگر یہ جو میں نے آپ کو ساری سچویشن بتائی ہے اس سب میں ایک اور بہت بڑی خبر چھپی ہوئی ہے جس پر بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا UAE پاکستانیوں کو نکال رہا ہے، لیکن کیا اس میں سے بھی بالخصوص صرف ایک ہی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے؟ کتنی سچائی ہے اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس چینل پر نہیں بلکہ تھنک کے مین چینل پر جا کر اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن مارک کر لیں، بہت جلد اس پر ایک ڈیٹیل ڈاکیومنٹری آنے والی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔